تک میں نے سنا کہ اسمبلی جو کیبنٹ تھی، کیبنٹ ممبرز جو پیپلز پارٹی کے تھے، انہوں نے سپورٹ کیا اس بات کو کہ یہ الیکشن نہ کرایا جائے. نہیں، بہت سپورٹ کیا انہوں نے. تو سب نے جو ہے وہ کہا جی یہ الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے اور کچھ نہیں. دیکھیں نا، ایک تو لوگ ہیں نا، میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں پارٹیز کے اندر ایک لوگ ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن کے جو بارے میں یا ان کے ویوز ہیں، اور ان کا لگتا ہے، دیکھیں بے نظیر بھٹو جو تھی نا، آپ کو ڈر کیا ہے؟ ان کو یہی ہے کہ ہم الیکشن بری طرح ہار جائیں گے. بے نظیر بھٹو جو تھی وہ 1997 میں بری طرح الیکشن ہار گئی تھی. 14 سیٹیں تھیں. 14 سیٹوں کے ساتھ بے نظیر بھٹو اسمبلی میں آئیں اور 2.5 سال میں دوبارہ پرائم منسٹر، وہ 1993 میں کے بعد جو 2.5 سال میں دوبارہ پرائم منسٹر بن گئی. اب ایشو یہ ہے کہ کوئی اس سے اتنا وہ فرق نہیں پڑتا، کوئی چیز نہیں ہوتی، ہار جیت لگی رہتی ہے اور چیزیں ہوتی رہتی ہیں. آپ نے بھی ساروں کو ڈرایا ہوا بہت ہے نا، اور ساروں کو ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں آگے ہون کی کرن کے ساتھ ہے نا. یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے سارے اکٹھے ہو گئے اور الیکشن نہیں کروانا چاہتے. نہیں، کوئی ڈرانے والی بات کوئی نہیں ہے. اصل میں ایشو یہ نہیں ہے. اصل میں آپ کو تو سچی بات یہ ہے، اتنا بڑا پیسے کا سٹیک ان کا پرسنل کبھی زندگی میں پہلے کبھی ہسٹری میں تھا نہیں. اب زرداری فیملی کا اور نواز شریف فیملی کا اسپیشلی جو پیسے کا سٹیک ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ اقتدار سے باہر رہنا افورڈ ہی نہیں کرتے، اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم باہر ہوں گے تو ہمارا فائنینشیل لاس جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کچھ بھی ہو، چاہے آئین ہو، ملک ہو، رہے نہ رہے، آئین رہے نہ رہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں ہر صورت اقتدار میں رہنا ہے. جب ظاہر ہے کہ جب بے نظیر بھٹو پالیٹکس کر رہی تھی اس وقت اتنا بڑا پیسے کا سٹیک نہیں تھا جتنا اب ہے. ٹھیک. اب سول سوسائٹی گروپ تھا جس نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اس میں جرنلسٹ بھی ہیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز بھی ہیں. آج بھی مجھے میسج آیا کہ اب زیادہ حالات تھوڑے سے زیادہ شاید خراب ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی بات چیت کے ذریعے ہی مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، اور وہ ابھی بھی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. لیکن یہ گرینڈ ڈائلاگ کی آفر بھی آئی ہے آپ کو، کیا آپ لوگوں نے ڈسکس کی ہے گرینڈ ڈائلاگ کی آفر؟ حکومت کی طرف سے آج یہ بات کی گئی. ہیو یو سین اٹ؟ جو لا منسٹر نے کہا ہے. لا منسٹر، میں نے، آپ کو یاد ہوگا 3-4 دن پہلے بھی لا منسٹر نے یہ ٹویٹ کی تھی، تو میں نے انہیں کہا تھا شہباز شریف صاحب اٹھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہونا چاہیے، تو آپ بتائیے نا، کوئی فارملائز بھی تو کریں نا اس کو. آپ بتائیں کوئی فریم ورک ہونا چاہیے نا اس کا. آپ کہہ رہے ہیں کوئی فریم ورک بتائیں. فریم ورک ہو اور وہ لے کے آئیں. یہ جو امتیاز عالم صاحب ہمارے پاس آئے تھے، سہیل بڑائے صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب، اور بڑے جو قداور لوگ ہیں، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، یہ تمام لوگ آئے تھے، اور انہوں نے خان صاحب سے کہا کہ اگر ہم ایک اے پی سی کرے تو کیا آپ شریک ہوگی تحریک انصاف اس میں؟ تو خان صاحب نے کہا کہ بالکل ہم شریک ہوں گے، کیونکہ دیکھیں ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت کے علاوہ چیزوں کا حل ہم کو ملیٹنٹ پارٹی تو نہیں ہے نا. یاد ہو کہ ہم کو بڑی ہمارے جتھے ہوں جنہوں نے جا کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لینا ہو، ہمارے پاس تو وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. لہٰذا جب 25 مئی کا بھی واقعہ ہوا اور آپ بھی وہاں پہ اسلام آباد میں آپ نے کور بھی کیا تھا، دیکھیں بہت لوگ ناراض ہو جاتے ہیں خان صاحب سے جب وہ ایک حد سے آگے نہیں جاتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ جا کے آپ ایرانین ریولوشن کو ہی ماڈل کر لیں، وہ کر لیں. اگر آج پاکستان سری لنکا نہیں بنا، آج پاکستان ایرانین ماڈل پہ نہیں گیا، اور اس طرح کا ایک جو وہاں پہ ایک مہم ہوا اس طرح کا پاکستان میں نہیں آیا اب ہوا، تو آپ یقین کیجئے یہ صرف عمران خان کی وجہ سے نہیں ہوا، کیونکہ عمران خان قطعی طور کے اوپر تشدد کی طرف نہیں جانے دیتے لوگوں کو، وہ روک دیتے ہیں. تو جب آپ تشدد کی صلاحیت ہی نہ ہو آپ میں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈائیلاگ کریں گے. ہم لیکن فواد صاحب مجھے ایک بات بتائیں، اصل مسئلہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، میں جس طرح میں نے کہا کہ وہ سول سوسائٹی گروپ امتیاز عالم صاحب کا جب مجھے میسج، انہوں نے کہا حالات مشکل ہو گئے، لیکن یہی ایک راستہ ہے بات چیت کے ذریعے دوسری سائڈ سے بھی اب بات کریں. لیکن اندر سینس یہ ہے کہ یہ اکتوبر کی بات نہیں ہے، یہ 2023 کی بات نہیں ہے، الیکشن اس سے بھی آگے جانے ہیں. یہ تو پرانا پروگرام اور پلان ہے. یہ تو پہلی فیز میں الیکشن اکٹھے کر دیے گئے ہیں. اب اس وقت ہوگا یہ کہ فائنینشیل ایمرجنسی لگا دی جائے گی. اصل پلان تو آپ جانتے ہیں نا، یہی پلان ہے. اس کی گفتگو تو کافی الیکشن انہوں نے نہیں کرانے ہیں. الیکشن دیکھیں انہوں نے نہیں کرانے ہیں، اور اس میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کا فائنینشیل سٹیک جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اتنے بڑے فائنینشیل سٹیک کے ساتھ انہوں نے الیکشن کرانے میں بالکل یہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ الیکشن میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ تو ایک جس طرح سہیل بڑائی صاحب نے کل پرسوں کہا ہے کہ نون لیگ اور یہ پیپلز پارٹی وغیرہ یہ ایک ریت کی دیوار ثابت ہوں گے تحریک انصاف کے لیے، لہٰذا وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے ملک نہیں چل رہا. اگر آپ ملک چلا سر اگر چل بھی رہا ہو، فواد صاحب لیٹس بی آنسٹ، اگر ملک چل بھی رہا ہو، یہ کسی کی خواہش پر تو نہیں چل سکتا، یہ آئین کے مطابق چلے گا.
اگر آپ نے ان کو آؤٹ پلے کر کے اسمبلی تحلیل کرتے اسمبلی کا الیکشن ہوگا. دس از ایز سمپل ایز دیٹ. کانسٹیٹیوشن از ویری کلیئر. اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اب آپ سے میں کیا پوچھوں جب کہ آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن ہو, آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کی کہنا آپ بے شک کہہ رہے ہوتے کہ الیکشن نہ ہو, الیکشن تو ہونے ہیں 90 دن کے اندر ہونے ہیں, اس پہ تو کسی کی خواہش تو اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی. نہیں لیکن کاشف یہ نا میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈیجورے پوزیشن ہے, یہ قانونی پوزیشن ہے, اور آئین کو پس پشت ڈال کر بھی یہ لوگ آئین تو ختم ہو گیا نا, انہوں نے کل ثابت کر دیا کہ آئین کی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, لہٰذا آپ ایک دفعہ ڈیبیٹ سے آئین کو نکال دیں. ان کے لیے آئین کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. جو مارشل لا ڈکٹیٹرز کی, یا جنرل ضیاء الحق نے جس طرح کہا تھا کہ ردی کا ایک پلندہ ہے آئین, وہی سوچ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کی ہے. آئین کی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. اب آپ آئین کو ڈیبیٹ سے نکال دیں. ہمیں آپ بتائیں کہ آئین کے بغیر بھی چلے انہوں نے حکومت کرنی ہے, کیسے کریں گے؟ یہ بتائیں نا. اب یہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ, سب کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے بعد وہ تو ختم ہو جائے گا, تو کیا آپ کی اسمبلیاں دوبارہ بحال ہوں گی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی؟ نہیں, بحال ہو ہی نہیں سکتی, وہ تو ایک دفعہ ڈیزالو. نظریہ ضرورت یا ہوگا یا ختم ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ یہی کرنا ہے, نظریہ ضرورت کے تحت چلنا ہے یا نظریہ ضرورت ختم کرنا ایک مرتبہ پھر؟ نہیں, نظریہ ضرورت بھی نہیں, سپریم کورٹ بھی نہیں کر سکتی نا. سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ آئین سے باہر اتنا بلیٹنٹ باہر تو نہیں جا سکتے نا. یہ تو پھر وہ آپ جسٹس منیر سے بھی آگے جانے کی بات کر رہے ہیں. یہ تو آپ جو ہے وہ ارشاد حسن خان صاحب کی بھی سے بھی آگے, جب مارشل لاز لگے ہوئے تھے, یہ تو آپ اس سے بھی آگے 3 سال میں آئین میں ترمیم کر لیں اور 3 سال میں رہیں بھی, یہ تو اسی قسم کے فیصلے آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی, یہی حکومت ہے, چلائیں اس کو سال 1.5 سال. لیکن اس وقت مارشل لا تھا نا, دیکھیں اس وقت مارشل لا تھا, آئین سسپینڈ تھا. ابھی ایشو یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں جو حکومت کی کیا کامیابی ہے اس ساری ڈیبیٹ میں. 2 دنوں میں 6 لوگ جو ہیں وہ آٹے کی قطار میں لگ کے آن سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, جن میں خاتون بھی شامل ہے. پاکستان کے اندر مڈل کلاس کی 20,000 روپے سے لے کے 1.25 لاکھ روپے تک کمانے والا جو خاندان ہے, ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. ان کی ڈسکشن ہی نہیں ہے میڈیا میں, جو سب سے بڑا المیہ ہے اس وقت. میں آپ کو بتاؤں, ان لوگوں نے 700 لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے اریسٹ کیے ہوئے ہیں. میرے جیلم سے جو انہوں نے لوگ اریسٹ کیے ہیں وہ دہاڑی کے مزدور ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان کے خاندانوں کے اوپر کیا جو ہے وہ بیت رہی ہے. وہ لوگ صبح کماتے ہیں, شام کو جاتے ہیں تو ان کے گھر جو ہے وہ کھانا چولہا جلتا ہے. ان لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے. جلسے کے لیے انہوں نے 700 لوگ. چلیں, جلسے سے یاد آیا, جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک جملے میں بتا دیں. ویسے یہ جو آپ لوگوں نے اناؤنس کیا ہوا جلسہ انشاءاللہ ہفتے کی رات, یہ ہائی کورٹ کی پرمیشن ہے. جلسہ جو ہے کرنے نہیں دیں گے, ہفتے کی رات کو 10 بجے شروع ہوگا. تو آپ بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, انہوں نے نہیں کرنے دیا. اگلوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے دے کے نہیں مننے, آپ آج ہی تسی ہائی کورٹ کی گل کر رہے ہو. تو اب دیکھتے ہیں, یہ تو دیکھیں ہائی کورٹ کی اپنا ایک ہے وہ اس کو کیا کرتی ہے. ایک بریک, ہماری طرف سے پوری تیاری ہے.